اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاشی کے سامنے حضرت جعفر کا تعارف اسلام پیش کرنا، حدیث مبارکہ کی روشنی میں مفصل گفتگو۔ امام احمد بن حنبل اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم سرزمین حبشہ میں پہنچے تو انہوں نے ہمارے ساتھ اچھے پڑوسیوں کا سلوک کیا اور نجاشی نے ہمیں ہمارے دین کے اوپر پناہ دی۔ ہم نے اللہ کی عبادت کی اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی جاتی تھی اور نہ ہم کوئی ناپسندیدہ بات سنتے تھے۔ جب قریش کو ہماری خبر پہنچی تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس 2 چلاک اور کبھی شخص بھیجے جائیں اور نجاشی کے پاس نایاب قسم کے تحفے بھیجے جائیں، اور ان کے نزدیک جانوروں کی کھالیں بہت قیمتی تھیں۔ سو انہوں نے بہت سی کھالیں جمع کی اور انہوں نے وہ کھالیں حبشہ کے تمام پادریوں میں تقسیم کر دیں، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیہ بن مغیرہ مخزومی اور عمرو بن العاص بن وائل سہمی کے ہاتھ یہ کھالیں بھیجی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ نجاشی سے بات کرنے سے پہلے تمام پادریوں میں یہ تحائف تقسیم کر دینا، پھر نجاشی کے پاس جانا اور پہلے اس کو یہ تحائف دینا، پھر اس سے سوال کرنا کہ وہ ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ دونوں نجاشی کے پاس گئے اور نجاشی سے ملاقات سے پہلے اس کے پادریوں کو تحائف پہنچا دیے اور ان سب سے کہا، ہمارے شہر کے چند ناسمجھ نوجوان اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے، وہ ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم پہچانتے ہیں نہ آپ پہچانتے ہیں۔ ہم ان کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم اس سلسلہ میں بادشاہ سے بات کریں تو آپ ہماری سفارش کریں کہ وہ ان سے بات نہ کرے اور ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ پادریوں نے کہا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر انہوں نے نجاشی کو بھی تحفے پیش کیے، اس نے ان کے تحائف قبول کر لیے۔ پھر انہوں نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، ہمارے شہر کے چند نادان نوجوانوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں نہ ہم، اور ہمیں آپ کے پاس ان کی قوم کے بزرگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ ان نوجوانوں کو بھیج دیں۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، عبداللہ بن ربیہ اور عمرو بن عاص کو سب سے زیادہ یہ بات ناگوار تھی کہ نجاشی ان صحابہ سے کوئی گفتگو کرے۔ اس کے دربار کے سرداروں نے کہا، اے بادشاہ، یہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی قوم ان کے حالات کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہے، آپ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر نجاشی غضبناک ہو گیا، اس نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، میں ان کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے آ کر میرے ملک میں پناہ لی ہے اور دوسروں کی بنسبت مجھے ترجیح دی ہے، میں پہلے ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں۔ اگر واقعہ ایسا ہی ہے جیسے ان لوگوں نے بیان کیا ہے تو میں ان کو ان کے حوالے کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں ان کو واپس نہیں کروں گا، اور جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے میں ان کے ساتھ حسن سلوک برقرار رکھوں گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، پھر بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو بلایا۔ جب بادشاہ کا پیغام پہنچا تو صحاب رسول نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب تم اس شخص کے پاس جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں کچھ معلوم نہیں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے متعلق کوئی ہدایت دی ہے، اس معاملہ میں جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔
جب یہ لوگ دربار میں گئے تو نجاشی نے اپنے سرداروں کو قریب بلایا اور انہوں نے اپنے صحائف کھول لیے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ دین کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور نہ تم میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ ان امتوں میں سے کسی اور کے دین میں داخل ہوئے ہو۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں تب حضرت جعفر بن ابی طالب نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، ہم بے حیائی کے کام کرتے تھے اور رشتوں کو منقطع کرتے تھے، ہم پڑوسیوں سے بد سلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم اسی حالت پر تھے کہ اللہ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیج دیا، ہم اس کے خاندان کو اور اس کے صدق کو پہچانتے تھے اور اس کی امانت داری اور اس کی پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کو واحد ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور کہا ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے رہے تھے اس کو ترک کر دیں، اور اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ جوڑنے، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے، حرام کاموں سے بچنے اور خون ریزی کو ترک کرنے کا حکم دیا، اور اس نے ہمیں بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت کو بدکاری کی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس نے ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ہمیں اسلام کے احکام بتائے، ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو دین وہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کی اتباع کی۔ پھر ہم نے اللہ وحدہ کی عبادت کی، ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں انہوں نے ہم پر حرام کی تھی ہم نے ان کو حرام قرار دیا، اور جو چیزیں انہوں نے ہم پر حلال کی تھی ہم نے ان کو حلال قرار دیا۔ پھر ہماری قوم ہم پر حملہ آور ہوئی، انہوں نے ہم کو اذیتیں اور تکلیفیں دی اور ہمارے دین کی وجہ سے ہم کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ہم کو اللہ کی عبادت سے بت پرستی کی طرف لوٹا دے، اور جن ناپاک چیزوں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے ان کو پھر حلال کر ڈالیں۔ پھر جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا اور وہ زیادتی کر کے ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے تو ہم آپ کے ملک کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اور ہم نے آپ کو اور آپ کے ماسوا پر ترجیح دی، اور ہم آپ کی پناہ میں راغب ہوئے، اور اے بادشاہ ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ کے پاس ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سلمہ نے فرمایا نجاشی نے کہا کیا تمہارے پاس اس پیغام میں سے کوئی چیز ہے جس کو وہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں۔ نجاشی نے کہا پھر آپ اس میں سے کچھ مجھے سنائیے۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی۔ نجاشی ان آیات کو سن کر رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور اس کے درباری بھی رونے لگے، حتیٰ کہ ان کے مصاحف بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ دین اور جس دین کو موسیٰ لے کر آئے تھے
ایک ہی طاق سے نکلے ہیں، تم دونوں جاؤ، پس اللہ کی قسم ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا جب وہ دونوں نجاشی کے پاس سے چلے گئے تو عمرو بن عاص نے کہا اللہ کی قسم کل میں نجاشی کے سامنے ان کے عیوب بیان کروں گا۔ عبداللہ بن ربیہ نے کہا ایسا نہ کرو، ہر چند کہ انہوں نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا اللہ کی قسم میں نجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ ان لوگوں کا یہ ذم ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا پھر صبح کو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق ایک سنگین بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے اصحاب رسول کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جو ہم کو ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کی پسندیدہ روح ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مقدس کماری مریم کے سینے میں ڈالا تھا۔ پھر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا تم نے عیسیٰ بن مریم کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ جب نجاشی نے یہ کہا تو اس کے قریب کھڑے ہوئے درباری غضبناک ہو گئے اور نجاشی نے کہا اگرچہ تم کو ناگوار ہے، اور صحابہ سے کہا تم کو اس زمین میں امان ہے، جو شخص تم کو برا کہے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ اس نے 3 بار کہا۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ خواہ مجھ کو سونے کے پہاڑ دیے جائیں اور اس کے بدلہ میں کوئی شخص تم کو تکلیف دے۔ ان لوگوں نے جو ہدیے دیے تھے وہ ان کو واپس کر دو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم جب اللہ نے مجھے یہ ملک دیا تھا تو اس نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی، تو میں کیسے رشوت لے سکتا ہوں؟ حضرت ام سلمہ نے کہا وہ دونوں نہایت ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے اور ہم اس ملک میں بہت اچھی طرح رہتے رہے۔ پھر جب نجاشی پر اس کے دشمنوں نے حملہ کر دیا تو ہم اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ نجاشی اپنے دشمنوں پر غالب آ گیا۔ ہم اس کے ملک میں بہت حفظ و امان سے رہے، حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اس وقت آپ مکہ میں تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔